اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داؤد کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، ولیوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے تب بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہمارے ابا بزرگوں کے قصے سناتے تھے اور خاص طور سے تواضع کے قصے سناتے تھے۔ بچوں میں بیٹھ کر اچھے لوگوں کا تذکرہ کرنا، اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا، گھر میں بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی، اور پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ کرنا تو خود ہی اندازہ لگا لو۔ پیغمبر علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، تو ان کے تذکرے پر کتنی رحمت نازل ہوں۔ اللہ پاک خود ارشاد فرما رہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اصلاح کے لیے کبھی کبھی اجنبی آدمیوں سے معلوم کرتے تھے۔ تم نے سنا ہے کوئی داؤد ہے، کیسا آدمی ہے وہ؟ تو اسی طرح ایک روز نکلے تو ایک اجنبی سا آدمی نظر پڑا، تو ان سے معلوم کیا بھئی تم نے سنا ہے کوئی داؤد ہے، کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں سنا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، مگر بیت المال سے تنخواہ لیتا ہے۔ بس ایک بجلی سی کوند گئی اور اللہ سے دعا کرنے شروع کر دی۔ اللہ پاک نے ایک معجزہ عطا فرما دیا کہ ان کے سامنے لوہا موم بن جاتا تھا اور اپنے دست مبارک سے لوہے کی زیرہ بنانے شروع کر دی۔ ان زیراؤں کو بیچ کر اپنا گھر کا خرچ چلاتے تھے، تنخواہ بند کر دی۔ جب اپنی اصلاح مقصود ہوتی ہے تو آدمی یوں تلاش کرتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے۔ آدمی اپنی کمیوں کو تلاش کرتا ہے تاکہ میری کمی دور ہو جائے۔ آج ہم سوچتے ہیں لوگ ہماری تعریفات کریں، اس لیے ہم خود بھی اپنی تعریف کرتے ہیں تاکہ لوگ بھی ہماری تعریف کریں، ہمارے کمال کو سمجھیں، تاکہ لوگ بھی ہماری تعریفات کرتے رہیں۔ وہ اپنی کمیوں کو تلاش کرتے تھے، اپنے اندر کمیوں کو خود بھی ڈھونڈتے تھے، دوسروں کے ذریعے بھی ڈھونڈواتے تھے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حکم دیتے کہیں سفر کے وقت میں حکم دیتے کہ بھئی سواری تیار کرو۔ سواری تیار کرنے والا سواری تیار کرتا اتنی دیر میں زبور پوری پڑھ لیتے۔ ایسا اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا۔ اس طرح مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دہلی میں ایک آدمی ایسا تھا، وہ جمنا کے کنارے پر کھڑا ہو کر عصر سے لے کر مغرب تک پورا قرآن پاک پڑھ دیتا تھا۔ یہ ان بزرگ کی کرامت تھی۔ جب ولی سے کوئی ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے کوئی ایسی بات صادر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔
وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْعِيدِ، وہ ہمت والے تھے. قوت باطنی، قوت باطنی، قوت باطنی آتی ہے روزہ رکھنے سے. صوم داؤد مشہور ہے، ایک دن روزہ ایک دن کھوجا. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. باطنی قوت آ گئی تھی. دشمن سے مٹھ بھیڑ ہوتی تھی، بھاگتے نہیں تھے، ڈٹے رہتے تھے. روزانہ روزہ رکھنے سے کمزوری آتی ہے، اور ایک دن روزہ رکھا ایک دن افطار کرے، اس سے باطنی قوت آتی ہے. زبردست. اور اسی طرح صحبت مصلح سے، اللہ والوں کی صحبت سے، صحبت شیخ، محبت شیخ، اس سے بھی قوت باطنی آتی ہے. بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے مگر عمل نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ قوت باطنی نہیں ہے. بدن میں طاقت ہے، مال بھی ہے، کھانا بھی ہے، اعضاء بھی صحیح سلامت ہے، صحت بھی ہے، قوت بھی ہے، مگر بہت سارے کام ایسے ہیں کرنے کے کام کہ وہ ہم سے نہیں ہو رہے. بہت سارے ایسے گناہ جن سے ہم نہیں رک پا رہے ہیں کیونکہ اندر میں قوت نہیں ہے. قوت باطنی، قوت باطنی نہیں. داؤد علیہ السلام کے اندر اللہ پاک نے قوت باطنی رکھی. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْعِيدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. رجوع رہنے والے، بہت رجوع رہنے والے، بہت رجوع رہنے والا باہمت ہی ہوتا ہے. تمام اقوال اور تمام افعال میں، تمام اعمال میں، تمام حرکات و سکنات میں موتی فرما بردار بن کے رہنا ہمت والے کا کام ہے. بہت ہمت والے کا کام. کھیت میں بھی کام کرے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، ہمت والے کا کام ہے. تجارت میں بھی رہے اور کوئی غلط کام، نمبر 2 کا کام نہ کرے، کوئی جھوٹ، کوئی سود، کوئی دھوکہ نہ دے، اور اللہ کی طرف متوجہ رہے. یہ ہمت والا ہی کام کرتا ہے. راستے میں چلتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھنا یہ ہمت والے کا کام ہے. اس کے اندر قوت باطنی ہے. اب خانقاہوں میں جا رہے، راستے میں وہ آنکھیں قابو میں نہیں ہے، کیا فائدہ ہو رہا بھائی؟ مدرسے میں پڑھنے جا رہے اور راستے میں آنکھیں نہیں بچ رہی ہیں. ہمت سے کام نہیں لے رہے. ایک آدمی ملازم ہے، ملازمت بھی کر رہا ہے، بڑی احتیاط سے کام لے رہا ہے، یہ ہمت کی بات ہے. پڑھنا ہو، پڑھانا ہو، شریعت کی پابندی کر رہا ہے اور مطیع فرما بردار، توجہ الی اللہ، تو یہ قوت باطنی کی بات ہے. انہ اواب. داؤد علیہ السلام تمام حرکات، سکنات میں، افعال، اقوال، اعمال میں، سب میں اللہ کی طرف بہت زیادہ متوجہ رہنے والے. بہت زیادہ متوجہ رہنے والا وہ ہمت والا ہی ہوتا ہے. ہمت مرد مدد خدا. اسی ہمت پر تو اللہ کی مدد آتی ہے، اسی ہمت پر. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، جی آنکھیں نہیں بچتی ہیں. فرمایا اللہ پاک نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے جو انسان کی بس سے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کوئی شریعت کا ایسا حکم نہیں جو انسان کے بس سے باہر ہو. اس بات یہ کہ ہمت سے کام لیں. ہمت سے کام لیں گے کام بنے گا. اور ہمت جن چیزوں سے آتی ہے وہ ہمت کریں. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہیں، اچھوں کے ساتھ رہیں.
حلال استعمال کا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال روزی کو خاص دخل ہے ہمت آنے میں، نہ روزی پر کڑی نظر رہے، روزے کا اہتمام رہے، سنتوں کا اہتمام رہے۔ جب آدمی اس طریقے سے ہمت کرے گا، بری جگہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، اچھی جگہوں میں رہے گا، حلال روزی کھائے گا، تو انشاءاللہ پھر اندر میں اللہ تعالیٰ وہ قوت باطنی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔